درس قرآن کی نورانی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے عشرے کے تکمیل پر اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں رمضان الکریم کے برکتوں رحمتوں بھرے مہینے میں پہلے عشرے کی تراویح اور نماز باجماعت ہمیں نصیب فرمائی، اور اس پہلے عشرے کے روزے رکھنے اور ذکر و اذکار کی اللہ کریم نے ہمیں توفیق بخشی۔ اسی رب کریم کی بارگاہ میں صمیم قلب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کو صحت و سلامتی، تندرستی اور شفا کے ساتھ باقی دونوں عشروں میں بھی اسی طرح عبادت کا ذوق، شوق اور لذت ہمیں عطا فرمائے۔ پہلے عشرے میں جو کوتاہی، غفلت، سستی ہوئی، اللہ تعالیٰ شان کریمی سے معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور آئندہ ہمیں بڑا ہی ذوق، شوق اور محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ آج کی نماز تراویح میں سورہ رات کی کل تلاوت شروع ہوئی تھی، آج اس کا کچھ حصہ ہم نے سننے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ یوسف، سورہ یونس اور سورہ ہود، یہ تین لگاتار جو صورتیں ہیں، یہ انبیاء کرام کے مبارک ناموں سے منسوب ہیں، اور ان میں اکثر و بیشتر انبیاء کرام کے واقعات ذکر کیے گئے۔ کل سورہ رات کی تلاوت کا آغاز کیا گیا تھا اور آج کی تراویح وہ مکمل ہوئی۔ اس صورت میں انبیاء کرام کا واقعات کا ذکر نہیں ہے، چونکہ پہلی تین صورتوں میں متواتر انبیاء کرام کا ذکر آیا، اور پھر آج سورہ رات کے بعد سورہ ابراہیم جب شروع کی گئی تو سورہ ابراہیم کا جو آخری حصہ ہے، اس میں آیت نمبر 53 میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کی وہ جامع دعائیں جو مکہ مکرمہ کے بارے میں تھیں، وہ دعائیں جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے عطا کیے جانے پر اپنے رب کریم کا شکر ادا کیا، اور پھر اپنے رب کے حضور جامع دعائیں فرمائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر سورہ ابراہیم کے آخری حصے میں ہے۔ اس لیے اس سورت کو جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام اقدس کے ساتھ معنون کیا گیا۔ پہلے حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت یوسف، ان انبیاء کرام کے واقعات پر مشتمل صورتیں تھیں، تو ان کے نام سے وہ صورتیں منسوب کی گئیں۔ آج ہم نے سورہ ابراہیم کے بعد سورہ نحل جو ہے اس کی تلاوت کا سننے کا بھی شرف حاصل کیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اس کے بعد جو سورہ نحل ہے، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں، اور اسی پر یہ سورت کا نام ہے، کیونکہ اس پوری سورت کے اندر شہد کا ذکر کیا گیا کہ شہد کی مکھی سے جو ہمیں شہد حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں آیت نازل فرمائی، فیہ شفاء للناس، کہ یہ شہد کی مکھی جو ہے، اس سے تم شہد حاصل کرتے ہو، اس شہد میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے۔ اس سورت کی اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک محدثین کرام نے نقل فرمائی کہ ایک بیماریاں وہ ہیں جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور ایک بیماریاں وہ ہیں جن کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے یہ دل کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید کو شفا فرمایا گیا، اور پھر خاص طور پر سورہ فاتحہ کو سورہ شفا فرمایا گیا۔ اسی طرح شہد کے اندر بھی شفا رکھی گئی،
میں نے پچھلے درسوں میں بھی حدیث شریف عرض کی تھی ابن ماجہ شریف کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں شفا چاہیے تو شفا پانے کے لیے دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو. علیکم بشفاعین العسل والقرآن. فرمایا شہد میں بھی اللہ نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے اور قرآن میں بھی اللہ نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے. تو آج کی منزل میں آیت کریمہ گزری اس حوالے سے کہ قرآن مجید اتنی بڑی نعمت ہے. نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن مجید کی حفاظت کریں گے. رمضان شریف میں تراویح میں جو قرآن مجید کی ہم منزل سنتے ہیں، آج میں چاہتا ہوں کہ خاص بات آپ کو بتا دوں، اور میں نے اس سے پہلے کبھی یہ بیان نہیں کی کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. آج سحری کے وقت میں قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا تھا، تفسیر کا، تو ایک چیز میرے سامنے بالکل زندگی میں پہلی مرتبہ وہ میرے سامنے آئی. وہ میں نے تفسیر کی کتابیں کھولی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اس عظمت کا پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید کا اور روزے کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو تراویح کے معاملے میں جو بے رغبتی مسلمانوں میں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ تراویح کی قدر و قیمت کو بالکل نہیں سمجھ رہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آج وہ حدیث آپ کو سناؤں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصوم والقرآن یشفعان. فرمایا روزہ بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا اور قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا. تو اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں، پھر اس کے بعد دو حدیثیں میں اور عرض کر کے وہ جو حاصل مطالعہ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. فرمایا الصوم والقرآن یشفعان. روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا. تو رمضان شریف میں دو عبادتیں خاص کر دیں، دن کا روزہ اور رات کی تراویح. اور تراویح کے اندر پھر کیا ہے، قرآن مجید کی منزل پڑھی جا رہی ہے. فرمایا روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا. تو دن بھر جو روزہ رکھتا ہے، دن بھر کی بھوک پیاس، نفسانی خواہشات کو ضبط میں کرنا اور دن بھر بھوک پیاس برداشت کر کے پھر تراویح میں بندہ آ کر کھڑا ہوتا ہے، پھر سنتا ہے اللہ کا قرآن، تاکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بندے کا باطن، اس کی روح اتنے مزکہ مصفہ اور مسجہ ہو جائے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو قرآن بندے کے دل، دماغ اور روح کے اندر قرآن کی روحانیت جو ہے وہ اتر جائے. تو تراویح میں قرآن مجید جو ہم سنتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی. اور پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان شریف وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. تو تراویح میں قرآن مجید جو پڑھا جاتا ہے، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ میرے بندے سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان شریف کا رات کا کچھ حصہ میرے قرآن کے ساتھ گزاریں. یہ آج ایک نئی بات مطالعے سے میرے سامنے آئی کہ دن بھر کا روزہ رکھ کے رات کو تراویح میں کھڑی. ہم نے رسم بنا لی ہے نا ساری عبادتیں، تراویح پڑھی اور جان چھوٹے بھاگیں. اصل فلسفہ غور سے سمجھے. اصل فلسفہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت، حضور کے غلام، ان کے دو نعمتیں دی گئیں، تراویح اور روزہ، اور پھر روزہ اور قرآن. تو تراویح میں قرآن کی یہ حکمت ہے کہ رات کا کچھ حصہ، چونکہ یہ قرآن رمضان شریف میں نازل ہوا ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے تو شب قدر میں قرآن اتارا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ میرے بندے رات کا کچھ حصہ میرے قرآن کے ساتھ گزاریں. یہ تراویح کے بعد جو قرآن شریف کا درس ہے، اس میں بھی ایک بزرگوں نے حکمت لکھی ہے کہ کچھ حصہ رات کا قرآن کے لیے وقف کرو.
11 مہینے غفلت برتی ہے نا، تو 1 مہینہ میری کتاب قرآن کے ساتھ تم وابستہ کر لو اور کچھ حصہ رات کا میرے قرآن کے لیے وقف کر دو۔ تراویح میں قرآن مجید سن کر اپنی روح کی تازگی کا سامان کرو، اور پھر تراویح کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر خود قرآن میں غور کرو، یا کسی درس کے حلقے میں شریک ہو کر کے قرآن مجید کی جو تعلیم ہے، اس کے جو احکام ہیں، ان پر غور و فکر کر کے انہیں اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی کوشش۔ تو یہ ہے ایک بات جو آج میرے سامنے آئی کہ اصل مقصد ہے کہ ہم سب قرآن مجید کے ساتھ کچھ وقت جو ہے رمضان شریف میں گزاریں۔ رات کو تراویح میں کچھ قرآن کے ساتھ وقت گزارا، کچھ فجر کے بعد وقت نکال کر کچھ تلاوت کر کے قرآن کے ساتھ ہم وقت گزاریں۔ 5 نمازوں کے بعد ایک رکوع دیکھ لی اور تلاوت کر لی، تاکہ یہ قرآن چونکہ رمضان شریف میں نازل ہوا اور پھر رمضان شریف میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا، تو یہ تراویح میں راتوں میں ہمارا کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے، تو اسی کی توفیق سے تو جب بھی اب تراویح میں جو دن باقی رہ گئے ہیں، تو آپ ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ رب تعالیٰ کی قدرتوں کو یہ بات پسند ہے کہ میرے بندے کچھ وقت میرے قرآن کے ساتھ گزاریں۔ تو جتنا وقت آپ درس میں بیٹھیں تو یہ نیت کر کے بیٹھے کہ آج ہم نے درس میں جتنی دیر بیٹھنا ہے یہ وقت ہم نے قرآن مجید کے ساتھ گزارنا ہے، تاکہ قرآن مجید کے جو احکام ہیں اور اس کے جو اس میں ہمارے بہتری کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے، اسے ہم نے حاصل کرنا ہے۔ آج سورہ ابراہیم کی ابتدا میں جو ابتدائی پہلا رکوع ہے، اس میں 2 باتیں خاص طور پر میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں، 2 زندگیاں اللہ کریم نے بنائی ہیں نا، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اور میں اکثر یہ درسوں میں، تقریروں میں، بیان میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا کی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ایسے اعمال کا راستہ اپنائیں، ایسے کام کریں جس سے ہماری وہ زندگی سنور جائے جو ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ اب 2 قسم کے طبقوں کا ذکر سورہ ابراہیم کے پہلے رکوع کے اندر آیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی سرفرازی، سرخروئی اور عزت عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی۔ تو وہ لوگ خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں، محرومی میں رہنے والے ہیں جو آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس میں مفسرین کرام نے، یہ پہلے رکوع ہے سورہ ابراہیم کا، اس میں مفسرین نے 2 باتیں بڑی پیاری لکھی ہیں، اور انہوں نے جنہوں نے تفسیر میں لکھا، فرماتے ہیں مجھے بھی اور پڑھنے والوں اور سننے والوں کو بھی اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں اور دنیا کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، آخرت کی بہتری کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں اور دنیا کو بنانے اور کمانے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ تو یہ جب ہم سوچیں گے تو ہمیں خود رزلٹ سامنے آ جائے گا کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں۔ ہم دنیا کمانے کو ترجیح دے رہے ہیں یا کہ آخرت کمانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ سورہ ابراہیم کا چوٹی کا مضمون ہے جو پہلے رکوع کے اندر گزرا ہے، اور اس میں 2 باتیں آئی ہیں۔ ایک یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو آخرت کی زندگی پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کمانے میں دوڑ لگی ہوئی ہے اور اسی میں بھاگ رہے ہیں، نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے، پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، مال آ جائے، اسی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور آخرت کو وہ لوگ بھولے ہوئے ہیں، انہیں خوف خدا نہیں، وہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو خود نیکی سے تو محروم ہیں ہی ہیں، لیکن جو نیکی کے راستے پہ چلتا ہے اس کو بھی اس راستے سے ہٹاتے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں سورہ ابراہیم کی جو آج ہم نے تراویح میں سنی، جو بندے کو ہلا کے رکھ دیتی کہ ایسے لوگ جو خود بھی نیکی پہ نہیں چلتے
وہ خود بھی اللہ کے راستے پہ نہیں ہیں، اور جو اس راستے پہ چل نکلتا ہے کوشش و ہمت کر کے اس کو پھر روکتے ہیں، اس کو رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ جیسے ہمیں گھر سے ہی ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے، تو نوجوان اگر نماز پڑھنا شروع کر دے، داڑھی رکھے، مسجد کا راستہ دیکھ لے، تو کہتے ہیں دیکھو تم نے اپنا فیوچر داؤ پہ لگا دیا، تم اپنے پروفیشنل کا کوئی کاروبار کا سوچو، تم مسیتڑ بن گئے ہو، تمہاری عمر ہے کوئی نماز پڑھنے کی، اور یہ تمہاری کوئی بیچارہ داڑھی رکھ لے تو کہتے ہیں یہ تمہاری عمر ہے داڑھی رکھنے کی۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو ایک یہ کہ وہ آخرت پر دنیا کمانے اور دنیا بنانے میں دوڑیں لگی ہوئی ہیں، لیکن آخرت کی فکر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، جو کمانا ہے بنانا ہے وہ اولاد سنبھال لے گی، تو اپنی فکر نہیں کرتے کہ جب جانا ہے جہاں وہاں کے لیے کیا اعمال جمع کیے ہیں۔ تو فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں، جو دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا بنانا منع نہیں ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ دنیا کماؤ بناؤ لیکن آخرت کو ترجیح دو۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ میں ایک مرتبہ یہ حدیث شریف کئی مرتبہ بلکہ میں نے سنائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھا اس کو مبرور حج کا ثواب ملے گا، مبرور حج کا ثواب، صرف ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنے سے نامہ اعمال میں مبرور حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبرور حج کیا ہوتا ہے؟ یہ غور سے سنیں، پورا مضمون سمجھ میں آئے گا۔ جو سورہ ابراہیم کے پہلے رکوع پر میں نے چند باتیں عرض کیں تو اس حدیث سے اور مضمون واضح ہو جائے گا۔ پوچھا حضور مبرور حج کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان ترجع زاہدا فی الدنیا وراغبا فی الآخرہ، حج مبرور یہ ہے کہ جب حج کر کے بندہ اپنے گھر کو واپس آئے تو دنیا میں اس کی رغبت جو ہے وہ کم ہو جائے اور آخرت میں اس کی رغبت زیادہ ہو جائے۔ دنیا سے بس اتنا تعلق رکھو جتنی ضرورت ہے، جتنی ضرورت کے مطابق محنت کرو، کوشش کرو، کاروبار کرو، لیکن زیادہ وقت جو ہے ہمارا وہ اپنی آخرت بنانے اور آخرت کمانے میں صرف ہونا چاہیے۔ یہ زہد جو ہے، زہد انبیاء کا زہد، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کاملین سے وہ ہیں جن کو انبیاء کا زہد دیا گیا۔ زہد کا معنی ہے دنیا سے بے رغبتی، دنیا کا لالچ، دنیا کی حرص، دنیا کا ہوس، دنیا کی چاہت دل میں نہ ہو، آخرت کی چاہت ہو۔ دنیا کمانا بنانا منع نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے حضور خود تجارت فرماتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے حضور نے تجارت کا اختیار فرمائی اور سفر بھی تجارت کے فرمائے، لیکن اعلان نبوت کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام نے تجارت کلیتاً ترک کر دی تھی۔ اور ہمیں یہ نصیحت اور وصیت قرآن اور حدیث سے ملی ہے کہ دنیا کماؤ بناؤ اور خوب کماؤ بناؤ، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ آخرت بنانے سے غافل نہ ہونا، آخرت کمانے اور بنانے کی طرف بھی توجہ دینا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دکانداری بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ہے سارے کام چھوڑ کے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ جی بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو دیکھا میں نے۔ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب کی بھی آپ کو بات بتائی تھی، تو میں نے بہت سے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جیسے ہی اذان ہوئی بس کہا بھی سب کام ختم، اب ایک ہی کام ہے، رب کا بلاوا آ گیا ہے، اب میں نے مسجد کی 5 ٹائم کی حاضری جو ہے میری ذمہ داری ہے، میں نے مسجد میں پہنچنا ہے۔ ہاں ایک آدمی بیمار ہے، معذور ہے، تکلیف ہے، مسجد میں نہیں آ سکتا، کوئی عذر شرعی ہے تو دفتر پہ پڑھے، گھر پڑھے، دکان پڑھے، ناغہ نہ کرے، نماز کی رخصت نہیں ہے کسی صورت میں۔ تو آج سورہ ابراہیم کے ابتدائی رکوع سے ہمیں یہی آج سبق ملا کہ ہم اپنی آخرت کو ترجیح دیں دنیا کے کاموں پر، اور دنیا کے کاموں پر آخرت کی ترجیح دیں۔ اس کے لیے نماز کے لیے اول وقت میں آنا، جمعے میں اول وقت میں آنا۔ تو یہ بے رغبتی تو دنیا سے ہونی چاہیے، بے رغبتی دنیا سے ہونی چاہیے۔ ہماری بے رغبتی دین کے ساتھ ہو گئی، ہماری بے رغبتی دین کے ساتھ۔ مسجد میں آئے ہیں تو بس فکر ہے کہ جلدی نکلیں یہاں سے۔ جمعے میں لوگ اس وقت آتے ہیں جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی، یہ دین سے بے رغبتی کی باتیں ہیں نا۔ تو ہمیں آج کی تراویح میں خاص طور پر جو ابتدائی منزل کا حصہ ہے
اس میں ہمیں یہ آج تعلیم ملی، یہ ہدایت ملی کہ بھئی دنیا کماؤ بناؤ، دعائیں بھی مانگتے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو بھئی آخرت بنانے کو ترجیح دو، دنیا کمانے کو دوسرے مرحلے پہ رکھو، اول جو ہے وہ آخرت کمانے بنانے میں رکھو۔ تو آج کی منزل میں یہ بیان کیا گیا، اور پھر شہد کے حوالے سے تو میں نے عرض کر دیا کہ سورت کا نام ہی وہ شہد کی مکھی کہتے ہیں، نحل، تو اسی نام پہ پوری سورہ ہے۔ اور سورہ ابراہیم کے جو آخری حصہ ہے اس میں چند دعائیں ہیں۔ ایک دعا اتنی جامع ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری لگی، اتنی مقبول ہوئی کہ مسلمانوں کی غالب اکثریت نماز میں وہی دعا پڑھتی ہے جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ وہ دعا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریت، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اولاد خود نماز نہیں پڑھتی تو خود بھگتتی رہے گی، یہ میں نے قرآن مجید سے کئی مرتبہ یہ عرض کی، آج بھی وہ دعا کے اندر آ گیا۔ یہ اپنے لیے دعا نہیں صرف مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب کریم مجھے استقامت سے نماز پڑھنے والا بنا دے، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میرے اولاد کو بھی پکا نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز پر استقامت عطا فرما۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی نمازوں کی بھی فکر، اپنے بیوی بچوں کی نمازوں کی بھی فکر ہمارے ذمہ ہے، تب ہم پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اور پھر دعا کیا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش، میرے ماں باپ کو بھی بخش، یہاں ماں باپ کا ذکر آ گیا، یا اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ اور پھر حضور کی ساری امت وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم کیا جائے گا میرے آقا کریم کی ساری امت کی بھی مغفرت فرما۔ تو یہ وہ جامع دعا ہے جو آج کی منزل میں گزری، اور پھر آپ نے شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی وہب لی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے عند الکبر مجھے بڑھاپے کے عالم میں اسحاق اور اسماعیل عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مبارک میں پہلے حضرت اسماعیل، یہ بڑھاپے کی عمر میں 1 صدی 100 سال کی عمر کے قریب ہیں، تو حضرت اسماعیل ملتے ہیں، ان کے بعد پھر حضرت اسحاق ملتے ہیں۔ تو آپ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے پیرانہ سالی میں، مجھے بڑھاپے میں میرا بیٹا اسماعیل بھی دیا اور میرا بیٹا اسحاق بھی مجھے دیا، اور دونوں اللہ کے نبی ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی و پیغمبر ہیں، اور حضرت اسحاق بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ پھر آپ نے مکۃ المکرمہ کے لیے دعائیں فرمائیں، تو اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں چونکہ مذکور ہیں تو مفسرین نے لکھا کہ اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ ابراہیم رکھ دیا گیا۔ پھر آج کی منزل میں بتایا گیا کہ ہر آدمی سکون کی تلاش میں ہے اور اطمینان قلب کی تلاش میں ہے، تو بتایا گیا کہ دل کا چین اور دل کا قرار جو ہے اسے تم کہاں تلاش کر رہے ہو، تم زندگی کا سکون اور چین کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو، وہ تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا چین، دل کا قرار، زندگی کا سکون وہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کی کوئی مہم درپیش ہوتی، کوئی پریشانی آتی، دشمنوں مخالفوں کی طرف سے کوئی پریشانیاں دی جاتی، تکلیف دی جاتی، کوئی مہم درپیش ہوتی، تو حدیث شریف میں ہے نبی کریم علیہ السلام فوراً نماز شروع فرما دیتے تھے، جسے نفلی عبادت آپ کہتے ہیں، تو حضور نفل شروع کرتے تھے، پڑھتے تھے نماز۔ تو بتائیے چلا کہ ان تمام معاملات کا حل، چین، سکون، قرار، اس کی تلاش ہے، تو پھر ایک عمل اپنے اوپر لازم کر لو، 5 وقت کی نماز۔ نمازیں تب فائدہ دیتی ہیں جب انہیں خشوع و خضوع سے ادا کیا جائے۔ اقیم الصلاۃ، اس کا معنی ہے ظاہری آداب بھی بجا لاؤ، باطنی آداب بھی بجا لاؤ۔ تو میں اس کی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے فارم فل کیا ہے، اس کا ایک کالم بھی غلط ہو جائے وہ فارم ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔
وہ آپ کو فارم واپس آ جائے گا، وہ کہیں گے کہ آپ نے یہ کالم غلط بھرا ہے، اسے صحیح کرو، یا ایک دو خانے خالی چھوڑ دیں تو فارم واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، قبول ہوگا؟ تو آپ فرض پڑھ کے بھاگ جائیں، سنتیں نہیں پڑھیں تو نفل نہیں پڑھیں تو کیا توقع رکھیں گے، کیا امید رکھیں گے؟ بھائی ایک آپ فارم میں دو خانے خالی چھوڑ کے دکھائیں مجھے ذرا، وہ آپ دھکے کھائیں گے، دفتروں کے چکر کاٹیں، کہیں گے کہ آپ کا فارم جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے، یہ مکمل نہیں ہے۔ تو جب نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی، نہ سنتیں نہ نفل نہ دعا، تو پھر کیا توقع رکھتے ہیں کہ نماز کیا فائدہ دے گی آپ؟ تو جہاں بھی نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز تو صحیح صحیح ادا کرو۔ اب ایک حدیث شریف سن لیں کہ ایک نمازی آیا مسجد میں، جو آج کل بڑی ایک مہم چلی ہوئی ہے، اور میں حیران ہوں ان لوگوں پہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، یہی دعا کر سکتے ہیں۔ سنتوں سے روک رہے ہیں، نفلوں سے روک رہے ہیں، خود بھی سنتیں نہیں پڑھتے، جمعے میں آتے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی، خود تو بیڑا غرق ہو گیا تمہارا، دوسرے لوگوں کو بھی کہتے ہیں یا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اے سنتیں کوئی ضروری نہیں ہے، خود بھی بھاگ جاتے ہیں۔ میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک نماز پڑھنے والا آیا، اس نے سلام پھیرتے ہی نہ ذکر نہ اذکار نہ درود شریف جیسے آج کرتے ہیں لوگ، اس نے کیا کیا؟ نیا نیا نمازی تھا، مسلمان ہوا تھا، پوری طرح آگاہ نہ تھا، غلطی ہو گئی، سلام پھیر کے کہتا ہے رب اغفر لی وارحمنی، فوراً دعا مانگی کہ جان چھوٹی۔ میرے آقا کریم نے اسے بلایا، فرمایا اجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے بڑی جلد بازی سے کام لیا ہے، یہ جلد باز نمازی، فرمایا تو نے بڑی جلد بازی سے کام لیا ہے، ادھر سلام پھیرا ادھر دعا مانگی اور نماز مکمل ہوگی تیری۔ فرمایا جب تو نماز پڑھ اطمینان اور سکون سے نماز پڑھ، اور نماز پڑھ کے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر، اس کا ذکر کر، ثم صلو علیہ، پھر مجھ پر درود شریف پڑھ، پھر مجھ پر درود شریف پڑھ، اور پھر اللہ سے مانگ، اب تو مانگے گا تیرا رب تجھے عطا کرے گا۔ اب اس کو حضور نے نصیحت فرما دی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک اور نمازی آیا، اس نے نماز پڑھی، تو اس نے نماز پڑھ کے پہلے تسبیحات پڑھی، یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، چوتھا کلمہ پڑھا، پھر حضور پر درود شریف پڑھا۔ اب وہ جو دعا مانگنے لگا تو حضور نے فرمایا تو نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، مجھ پر درود شریف پڑھا، اب جو مانگے گا تیرا رب تجھے عطا کرے گا۔ تو بھائی جب بھی شوق ذوق سے نماز پڑھیں گے تو وہ نمازیں ہماری پھل آور ہوں گی، ثمروار ہوں گی۔ تو غفلتوں میں جو نمازیں پڑھی جائیں گی ان سے کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آج 10 رمضان المبارک ہے، اور آج حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آپ کا یوم وصال ہے۔ آج کے دن 10 رمضان شریف کو یہ حضور کی پہلی زوجہ مکرمہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال۔ یہ پہلا نکاح اور شادی جو نبی پاک نے بھی اس خاتون کے ساتھ کی جن کا نام ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 40 سال، حضور کی عمر 25 برس، تو پہلی شادی کی۔ اور پھر ازواج مطہرات میں سے ان کی خاص فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ساری اولاد پاک سوائے ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، باقی میرے نبی پاک کی ساری اولاد پاک، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئے، ان کے بطن سے۔ تو یہ حضور کی وہ زوجہ مکرمہ ہیں، اور قرآن مجید میں تمام بیویوں کو امہات المومنین کا ٹائٹل دیا، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور تمام ازواج مطہرات حضور کی اہل بیت ہیں۔ یہ مسئلہ غور سے سنیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نہیں مانتے۔ اہل بیت حضور کی تمام بیویاں قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اہل بیت ہیں،
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ حضور کی گھر والیاں ہیں، یہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں، یہ قرآن کی روح سے تمام ازواج مطہرات اہل بیت ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سیدۃ نساء الجنہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، سیدنا امام حسن مجتبیٰ، سیدنا امام حسین شہید کربلا، ان کو حضور نے اپنی آغوش میں لے کے دعا فرمائی تھی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں اور یہ ہستیاں بھی اہل بیت ہیں۔ سلمان فارسی تو حضور کے خاندان کے ہی نہیں ہیں، وہ تو فارس کے رہنے والے ہیں، ایران کے، ایران سے آئے تھے حضرت سلمان، مگر حضور نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو جس کو بھائی میں تو اکثر آپ سے کہتا ہوں کبھی بندہ گمراہ نہیں ہوتا جب یہ اصول ذہن میں رکھے کہ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا۔ ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، یہ ہستیاں بھی اہل بیت، اور سلمان فارسی کو بھی حضور نے فرمایا سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہے، ومن اہل بیت ہی، اور یہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو جس کو سرکار نے جو فرما دیا اسی کے متعلق وہی ایمان و عقیدہ رکھنا۔ پھر آج 11ویں شب ہے نا رمضان شریف کی، اب 11ویں بھی ہے، تو ختم غوثیہ بھی، ختم قادریہ بھی، اور اسے ختم 11ویں، 3 نام ہیں اس کے، ختم قادریہ، ختم غوثیہ اور ختم 11ویں شریف۔ اور سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ، یہ دونوں نسبتوں سے ہمارے ایک دینی بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے منع کیا کہ میرا نام نہ لیں، انہوں نے تبرک کا اکیلے اہتمام کیا ہے، وہ تبرک لے کے آئے ہیں اس نیت سے کہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش ہو جائے، اور سرکار غوث العظم شہنشاہ بغداد، پیران پیر دستگیر غوث الثقلین میرا محی الدین ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ کی روح مبارک کو بھی نذرانہ ہو جائے۔ قاری صاحب ختم شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، تمام ساتھی تبرک لے کر جائیں۔